لاہور کی ہیرا منڈی، جہاں طوائفوں کے مکان اب ریستوران بن چکے ہیں۔ آج کل جب نیٹ فلکس پر ریلیز ہونے والی انڈین ڈائریکٹر سنجے لیلا بنسالی کی سیریز ہیرا منڈی کی ہر جگہ دھوم ہے اور اس پر طرح طرح کے تبصرے ہو رہے ہیں کہ اس سیریز میں لاہور کی ہیرا منڈی کی جو تصویر کشی کی گئی ہے وہ کس حد تک حقیقت کے قریب یا تاریخی اعتبار سے درست ہے۔ بہت سے لوگ اس علاقے کے عروج و زوال کی داستان اور یہاں کے تمدن کے بارے میں تجسس رکھتے ہیں، تو ہم نے سوچا کیوں نہ اپنے ناظرین کو اصل ہیرا منڈی کے بارے میں حقیقی معلومات فراہم کریں اور اس جگہ کے ماضی کے بارے میں بتایا جائے۔ سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو، لیکن اس سے پہلے آپ نے کرنا ہے سیاسی رنگ کو سبسکرائب اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو اور اس طرح کی مفید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں۔ لاہور کے جنوب میں ٹکسالی دروازے کے اندر شاہی قلعے سے پیوستہ چند گلیوں پر مشتمل ہیرا منڈی کی تاریخ کئی سو سال پرانی ہے اور مختلف ادوار میں یہاں کی روایتیں اور ماحول بھی بدلتا رہا ہے۔ اس کی ابتدا تو مغلوں کے دور میں ہوئی اور پھر سکھ حکمران آئے، جس کے بعد برطانوی راج اور پھر قیام پاکستان کے بعد کا زمانہ۔ ہر دور میں اس بازار کے رنگ ڈھنگ بدلتے رہے۔ جب لاہور کا قلعہ تعمیر ہوا تو اس کے ساتھ ہی جڑے اس علاقے میں پہلے تو خدمتگاروں کی رہائش گاہیں بنیں اور پھر آہستہ آہستہ دربار سے منسلک طوائفیں اس جگہ پر آباد ہونے لگیں اور یہ شاہی محلہ کہلانے لگا۔ سکھ دور میں اسے ہیرا منڈی کا نام ملا، انگریز راج میں یہ ریڈ لائٹ ایریا کہلایا اور پھر بٹوارے کے بعد اسے بازار حسن کے نام سے شناخت ملی۔ قلعے کے ساتھ حضوری باغ سے ایک دروازہ شاہی محلے کی طرف کھلتا ہے۔ ملازم ہوں یا طوائفیں اسی دروازے سے دربار تک آمد و رفت رکھتے تھے۔ یہ روشنائی گیٹ کہلاتا ہے۔ جو ہی اس دروازے کو پار کر کے باہر آئیں تو یہاں جو گلی ہے اب یہ لاہور کی معروف فوڈ سٹریٹ بن چکی ہے۔ پہلے اس جگہ پر طوائفوں کے مکان تھے۔ دربار سے وابستہ طوائفیں پیشہ ورانہ فنکار ہوا کرتی تھیں، جنہیں اٹھنے بیٹھنے، بات چیت کرنے، زبان و بیان، شعر و شاعری اور موسیقی اور رقص کی باقاعدہ تربیت ہوا کرتی تھی اور یہ صرف دربار میں رقص کیا کرتی تھیں۔ یہ گلیاں تمدن کا گہوارہ تھیں، جہاں بادشاہوں، نوابوں اور امراء کے بچوں کو آداب اور تہذیب و تمدن سیکھنے کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ لیکن 1990 میں بازار بند ہو جانے کے بعد یہ محلہ بھی اجڑ گیا۔ یہاں رہنے والی طوائفیں لاہور کے مختلف علاقوں میں پھیل گئیں اور اب اسے حکومت نے فوڈ سٹریٹ میں تبدیل کر دیا ہے۔ مغل دربار کی طوائفوں کی زندگیوں پر مبنی بہت سی کہانیاں، افسانے اور فلمیں بن چکی ہیں۔ ان میں انارکلی کا کردار کافی نمایاں ہے، جنہیں شہنشاہ اکبر کے بیٹے جہانگیر سے عشق ہو گیا تھا اور پھر کہانی لکھنے والوں کے مطابق انہیں بادشاہ کے حکم پر زندہ دیوار میں چنوا دیا گیا تھا۔ جب مغلوں کا خاتمہ ہوا تو انارکلی جیسی طوائفیں بھی قصہ پاری نہ ہوئیں۔ اس حد تک تو سنجے لیلا بنسالی کی سیریز حقائق کے اعتبار سے درست ہے کہ ہیرا منڈی عامیانہ سیکس ورکرز کی اماجگاہ نہیں تھی، بلکہ یہاں کی طوائفیں بھی اپنا ایک وقار اور اصول رکھتی تھیں۔ بادشاہوں کی قربت رکھنے کی وجہ سے سماجی طور پر ان کا مقام بھی بلند تھا اور کچھ حد تک معاملات ریاست پر ان کا اثر و رسوخ ہونے کا امکان بھی درست ہے۔ سنجے لیلا بنسالی کی سیریز میں جس طرح وسیع و عریض حویلیاں دکھائی گئی ہیں، جہاں باغوں اور فواروں کے درمیان ہیرا منڈی کی طوائفوں کو رقص کرتے فلمایا گیا، اس کا ہیرا منڈی سے کبھی بھی کوئی تعلق نہیں رہا۔ طوائفوں کی رہائش گاہوں کے پیچھے چند گلیوں پر مشتمل علاقہ اصل ہیرا منڈی ہے۔ یہ تنگ گلیاں ہیں جہاں نیچے دکانیں اور اوپر کوٹھے ہیں۔ ہر کوٹھے کے فرنٹ پر ایک بالکنی ہے جنہیں جروکے کہا جاتا تھا، جن پر دن بھر چکیں پڑی رہتی تھیں اور شام کے وقت بند سور کر انہی جروکوں میں طوائفیں کھڑے ہو کر اپنے گاہکوں کا انتظار کرتی تھیں۔ سیڑھیوں سے چڑھ کر گاہک اوپر جاتے تھے۔ اندر سے یہ مکان کافی خوبصورت ہوا کرتے تھے، لیکن یہ وسیع و عریض نہیں ہوتے تھے اور نہ ہی کبھی یہاں صحنوں اور باغوں میں طوائفوں نے مجرے کیے۔ مجرے ہمیشہ بند کمروں میں ہوا کرتے تھے۔ فوجی عامر جنرل ضیاء الحق کے دور میں یہاں لوگوں کے ساتھ بہت سختی کی گئی۔ حدود آرڈیننس کا استعمال کر کے ہیرا منڈی میں صدیوں سے رہنے والوں کو ہراساں کیا گیا، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ یہ لوگ اس علاقے کو چھوڑ گئے۔ جو حال ان بوسیدہ عمارتوں کے اجڑے جھروکوں کا ہے، وہی اب یہاں بچی کچی طوائفوں کا بھی ہے۔ مغلوں کی اقتدار پر گرفت کمزور ہونے کے ساتھ شاہی محلے کا زوال بھی شروع ہوا۔
لیکن پھر 19ویں صدی کے آغاز میں یہاں مہاراجہ رنجیت سنگھ کی حکومت قائم ہوئی تو شاہی محلے کی طوائفوں کی حالت زار میں کچھ بہتری آئی۔ دربار میں پھر رقص کا رواج شروع ہوا۔ پھر رنجیت سنگھ بھی ہیرا منڈی کی ایک مسلمان طوائف مورا مائی کی زلف کے اسیر ہوئے۔ پورے لاہور میں مورا مائی کے حسن کے چرچے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ مورا کو دیکھنے کے لیے ایک دن یہیں اسی علاقے میں ان کے کوٹھے پر چلے آئے اور ہمیشہ کے لیے ان کے عشق میں مبتلا ہو گئے اور بار بار ہیرا منڈی کے مہمان بنے۔ رنجیت سنگھ نے مورا سے شادی تو نہیں کی، لیکن ان کا اثر و رسوخ کسی مہارانی سے کم نہیں تھا۔ رنجیت سنگھ کے دور میں مورا کے نام کے سکے جاری ہوئے اور ان کے نام پر ناپ تول کے پیمانے منسوب کیے گئے۔ رنجیت سنگھ کی موت کے بعد سکھ جنرل ہیرا سنگھ ڈوگرا نے اس علاقے کی مرکزیت کا احساس کرتے ہوئے یہاں ایک غلہ منڈی تعمیر کی، جسے ان کے نام کی نسبت سے ہیرے دی منڈی کہا جانے لگا، جو وقت کے ساتھ ساتھ ہیرا منڈی میں تبدیل ہو گیا۔ خیال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ یہاں کی طوائفوں کو ہیرے سے نسبت دی گئی ہے۔ انگریزوں کے دور میں اس علاقے سے تمدن کا خاتمہ ہوا، بادشاہت ختم ہوئی اور امراء برطانوی راج میں معاشی طور پر کمزور ہونے لگے تو ہیرا منڈی کی طوائفوں کا بھی کوئی پرسان حال نہیں رہا۔ برطانوی حکمرانوں کو شاہی محلے کے تمدن، مقامی موسیقی اور رقص کی نہ تو سمجھ بوجھ تھی اور نہ ہی ان کو اس میں دلچسپی تھی، اور اسی لیے اس دور میں مجروں کا کلچر جسم فروشی سے جڑ گیا اور ہیرا منڈی کی بہت سی طوائفیں لاہور میں تعینات برطانوی افسروں کے لیے جسم فروشی کرنے لگیں۔ شاہی وقار کے خاتمے اور قسم پرسی کے باوجود قیام پاکستان کے بعد بھی یہ علاقہ پرفارمنگ آرٹس کا بڑا مرکز رہا۔ یہاں کی ایک گلی موسیقی کے آلات جیسے کہ باجے، ڈھولک اور ہارمونیم بنانے کے لیے مشہور ہے۔ اس گلی کو سازدانوں کی گلی کہا جاتا ہے۔ ابھی بھی سازدانوں کی کئی دکانیں یہاں موجود ہیں جہاں یہ ساز استعمال کرنے والے ناپید ہو چکے ہیں۔ طوائفوں کے ساتھ یہاں ان کے سازدانوں کی رہائشیں بھی تھیں اور ان کے استادوں کی بھی۔ استاد انہیں اٹھنا بیٹھنا، موسیقی اور رقص کی تربیت دیا کرتے تھے۔ مجروں کے لیے سازوں اور سازدانوں دونوں کی ضرورت ہوا کرتی تھی، اسی لیے دھیرے دھیرے اس نے بازار کی شکل اختیار کر لی۔ سازدانوں والی گلی میں بننے والے ساز انڈیا کے مختلف علاقوں میں جاتے تھے۔ اب نہ یہاں طوائفیں رہیں، نہ سازدانے اور نہ ہی استاد، سب کچھ دکاندار ہیں جو سارا دن گاہکوں کی راہ تکتے رہتے ہیں۔ سازدانوں کی گلی کے قریب ہی استاد فتح علی خان اور امانت علی خان کے گھر ہیں، اور وہ مکان بھی جہاں ملکہ ترنم نور جہاں کچھ برس کرایہ دار کی حیثیت سے رہ کر گئیں۔ اس مکان کو اب حکومت نے قومی ورثہ قرار دیا ہے۔ اس مکان کے سامنے چند قدموں کے فاصلے پر پاکستان کے پہلے سنیما گھروں میں سے ایک پاکستان ٹاکیز بھی ہے، جس کی عمارت بوسیدہ ہو چکی ہے۔ ساتھ ہی لاہور کے مسیحا سر گنگا رام کا مکان بھی موجود ہے۔ کچھ ہی دور پنجابی کے مشہور شاعر استاد دامن کی بیٹھک ہے۔ دلی گھرانے کے نامور موسیقار استاد سردار خان بھی اپنی بیٹھک یہاں لگایا کرتے تھے، اور استاد برکت علی کی بیٹھک بھی ہیرا منڈی کے چوک پر ہوا کرتی تھی۔ ہیرا منڈی کی تاریخ بہت تابناک ہے۔ اس نے پاکستان ہی نہیں بلکہ برِ صغیر کو بہت سے نامور موسیقار دیے، اور کئی فلمی ہیروئنز اور شہر کے کئی شرفاء یہاں رہائش پذیر رہے، لیکن اب یہ تعفن میں ڈوبا ہوا محض ایک کھنڈر ہے۔ ہیرا منڈی اب گائکی کا گڑھ تو نہیں رہی، لیکن یہ خاص لاہوری خوابوں کا آج بھی اہم مرکز ہے۔ پھجے کے پائے قیام پاکستان سے یہی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ طوائفوں کی رہائش گاہوں کو ریسٹورانٹس میں تبدیل کر کے یہاں فوڈ سٹریٹ بنا دی گئی، جو ایک معروف سیاحتی مقام ہے۔ فوجی صدر پرویز مشرف کے زمانے میں جب بسنت کے تہوار کو بڑھاوا اور سرکاری سرپرستی ملی تو کچھ عرصے کے لیے یہاں خوشحالی آئی۔ کوٹھوں کی چھتوں پر پتنگ بازی کی جاتی تھی، جہاں پوری دنیا سے لوگ بسنت منانے کے لیے ہیرا منڈی آتے تھے، لیکن پھر بسنت پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو اس سے ہیرا منڈی کی حقیقت اور اس کے تاریخی پس منظر سے روشنائی ہوئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سیاسی راہ کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔